أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غشا گیا ابھی منزلوں پر پھیلا ہی آستان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائے تیری ہی داستان ہے اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پیش نظر ونو بہار دل ہے سجدے تو بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے معزز سامعین محترم اسٹیج پر دل وگر علماء کرام مشائخ اعظام سادات کرام اور تحریک لبیک پاکستان کے تمام ذمہ داران ہم آج صوبیدار نور حسین مرحوم کی سالانہ ختم شریف پر حاضر ہوئے ہیں اور یہ دھرتی تو ویسے بھی لوگ کہتے ہیں غازی اور شہیدوں کی میں نے کہا ہم تو ایک ہی غازی کو جانتے ہیں وہ غازی مرید حسین ہے اس لیے کہ ہم نے بہت ساری قبریں لاہور کے قبرستان میانی صاحب بڑا قدیم قبرستان ہے بڑی ساری قبریں دیکھی اور جناب تختیاں بھی گر گئی قبریں بھی گر گئی بس مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا نہ شمع مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا یہ تو عجیب بات ہے ہم نے سارا کچھ دیکھا ہم نے کسی کو آباد نہیں دیکھا آج بھی دیکھا ہے تو غازی علم الدین کو آباد دیکھا اس لیے کہ اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے
اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر حکومت تو سکندر ذوالقرنین نے کی ہے، دنیا میں بلال بلال ہو رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ دامن سے رسول سے وابستہ ہونے کی وجہ ہے، اور تو کوئی بات نہیں۔ اور اگر کوئی کسی کا نام قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے تو وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے رہ سکتا ہے، ورنہ یہاں بڑے بڑے چودھری اور خان ملک اور بڑے بڑیرے مرے ہوں گے جناب، کوئی سال بعد پوچھنے بھی نہیں آیا ہوگا۔ ہم تو صوبیدار نور حسین صاحب کو سلام پیش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اس صف میں کھڑے رہے ہیں جس صف کو ناموس رسالت کی مجاہدوں کی صف کہا گیا ہے، جس کو ختم نبوت کے علمداروں کی صف کہا گیا ہے، جس کو مجاہدین اسلام کی صف کہا گیا ہے، جس کو امیر المجاہدین کے شیروں کی کچھار کہا گیا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اور ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ آج ویسے بھی شب معراج کی نسبت ہے اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ عرش جہاں تک سوچتا ہے وہ بھی بند ہو گیا، اس کی عقل بھی بند ہو گئی، اور جیسے چرخہ گھومتا ہے اس طرح آسمان گھوم رہا ہے، چکر کھا رہا ہے۔ جانے مراد اب کدھر، آئے تیرا مکان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جہاں کسی انسان کی سوچ نہیں گئی، جس مقام تک کوئی انسان نہیں گیا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان پر گئے ہیں۔ اور یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر عالم برزخ سے لے کے عالم ارواح سے لے کے عالم برزخ تک حضور کے ساتھ ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ نہ جاننا کہ تو میرے ساتھ ہے عالم ارواح سے عالم برزخ تک، کہیں تو حقیقت محمدیہ کو پہچان گیا ہے، حقیقت محمدیہ کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان پر گئے ہیں، مقام پر نہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ نہیں، جس مکان پر گئے ہیں آج تک وہاں کوئی انسان جا نہیں سکا، وہاں کوئی نوری بھی نہیں جا سکا، بلکہ حضرت جناب جبریل علیہ السلام نے تو کہا نا اگر یکسر موے برتر پرم پروگے تجلا بسوزت پرم، کہا یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج یہاں تک آ گیا ہوں، آپ کی برکت سے یہاں تک آ گیا ہوں، اگر میں اس سے آگے ایک بال برابر بھی جاؤں تو اللہ کے نور کی تجلی سے میں جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ اور جناب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے تشریف لے گئے، اور حضرت داتا علی اجمیری نے لکھا ہے کشف المحجوب شریف میں، کہا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان پر تشریف لے گئے تھے نا، حضور نے واپس نہیں آنا تھا لیکن اپنی گناہگار امت کے لیے واپس تشریف لے کر آئے ہیں جی، اور امتی بیٹھ کر یہ ناپے کہ حضور کیسے گئے اور کہاں گئے اور برات پر گئے، تو پھر ہمارے امام نے کہا پوچھتے کیا ہو عرش پر مصطفیٰ یوں گئے کہ یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر مصطفیٰ یوں گئے کہ یوں، کیف کے پر جہاں چلے کوئی بتائے کہ یوں، اور کسرے دنا کے راز میں ثم دنا فتدلی، کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں، اور اگر تکنا دیکھی رہ گئی ہے نا زمین تے، روح القدس نال گئن، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضور دیئے شانہ گھٹانا لے ہو، اور تانوں کی پتہ ہوئے میرے آقا و مولا صلی اللہ، حضرت امام بصیری نے لکھا، انہوں نے کہا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دیتے اللہ نے 70,000 پردے پا کے بھیجے، اگر پردے نہ پا کے بھیجتا تب وہ سیدھا ہٹی پئی ہوندی، حضور دا نام لینا دا وہ بھی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی۔ ہاں وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو سارے انبیاء کو گئے امام الانبیاء بنے ہیں جی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آنچ خوبہ ہمادار لیکن تو تنہا داری، پھرے جہاں میں چہار جانب حسین دیکھے جمیل دیکھے پر کمری والے تجھی کو تجھی سا دیکھا، اور پھر تو حضرت امیر خسرو نے کمال کر دیا نہ، کہا آفاق ہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خدا دیدم لیکن تجھی دے دیگری،
ہاں اس دن سارے بیٹھے، سارے امام، سارے انبیاء اکرام تشریف فرما، حضرت جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے موجود، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو سنیں پھر کیا فرمایا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، سنیں پھر کیا فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل فیہ الفرقان فیہ تبیان کل شیء وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی اوسطا وجعل امتی هم الاولون والآخرون وشرح لی صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری خوبیاں اس اللہ دیاں جس نے میں نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، میں نو لوگاں نو ڈران والا بھی بنا کے بھیجا اور خوشخبری دینے والا بھی بنا کے بھیجا، اور میں نو قرآن دے کے بھیجا جس دے وچ ہر چیز دی حکمت موجود ہے، ہر چیز دی شفا موجود ہے، جس دے وچ ہر خبر موجود ہے، اور میری امت نو سب نالوں بہترین امت بنایا اور اس کو سب نالوں پہلے جنت داخل کرے گا۔ اگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجعلنی فاتحہ، اور سارے فتح دے جھنڈے میرے ہاتھ دے کے بھیجے اور میں نو خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ پھر جناب خلیل اللہ پکار اٹھے یا رسول اللہ، ایسے واسطے اللہ تعالیٰ نے تو محبوب رب العالمین بنایا، تو اپنا محبوب بنا کے بھیجا۔ اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، اور ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ وہ بات جو حضرت سعد بن معاذ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کی طرف جاتے ہوئے کہی تھی نا، یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، ہم کیسر و کسرا سے جنگ چھیڑ دیں گے، یہ ساری بات کہی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ چہرہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ہے جی، وہ تو ہاں کا چہرہ، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکرا پڑے، حضور کا چہرہ مزید چمک اٹھا۔ حضرت سعد بن معاذ کی یہ دعا سن کر، یہ بات سن کر، پھر جناب غزوہ خیبر میں حضرت سعد پہ، غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ کو رگے اکھل پہ تیر لگ گیا۔ حضور کی بارگاہ میں آنے سے ملتا کیا ہے یہ آپ کو بتانے لگا ہوں، ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں آ کے دیکھ، رگے اکھل پر تیر لگ گیا، حضرت سعد بن معاذ کا وہ زخم کھل گیا، وہ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے دعا کی، یا رسول اللہ، یا اللہ اگر تیرے حبیب کے دشمنوں نے اسی طرح کر و فر سے پھر دوبارہ چل کے مکے سے مدینے کے اوپر چڑھائی کرنی ہے تو پھر مجھے اسی زخم سے موت نہ دینا، مجھے زندہ رکھنا تاکہ میں ان کا مقابلہ کروں، اور اگر نہیں آنا تو مجھے موت دے دینا، لیکن موت دینے سے پہلے وہ خیبر کے یہودیوں کا انجام میں اپنی آنکھ سے دیکھ لوں، وہ بنو قریظہ کا انجام میں اپنی آنکھ سے دیکھ لوں جنہوں نے تیرے حبیب کے ساتھ غداری کی ہے۔ تو ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن معاذ کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس تشریف جائے تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے، پورا جنگی لباس پہنا ہوا، کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی خیبر والے بنو قریظہ کا بھی فیصلہ اسی کے ساتھ کرے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا، قلعے کا محاصرہ ہو گیا، اور جب کافی دن محاصرہ رہا تو ایک دن جناب بنو قریظہ کے یہودی نیچے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو حکم نہیں مانتے، ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانتے، ہم ہتھیار ڈالتے ہیں ایک شرط پر کہ سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کرے۔ ادھر سعد بن معاذ دعا کر چکے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ مجھے ان کا انجام دکھانا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن معاذ زخمی حالت میں پڑے ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے لیے گھوڑا بھیجا، صحابہ کو کہا کہ ان کو جناب سوار کر کے لاؤ۔ جب حضرت سعد بن معاذ حضور کے سامنے آئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو کر اپنے جناب امیر کا استقبال کرو، اپنے سردار کا استقبال کرو۔ حضرت سعد بن معاذ آئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد، یہ یہودی کہتے ہیں کہ تو ان کا فیصلہ کر، یہ مجھے حکم نہیں مانتے۔ حضرت سعد بن معاذ جب چلے تھے نا اپنے گھر سے یہودیوں کی جانب، تو پیچھے سے منافقوں نے بڑی آواز لگائی، سعد خیال کری تیرے بچپن دے بڑے دوستن، تیری جوانی اور لڑکپن دے بڑے دوستن، تیری بڑی قرابت داریاں سن، تیرے بڑے لین دین سن، تیرے بڑے کاروبار سن، یہودیاں نہ خیال کری۔ جب حضرت سعد بن معاذ حضور دی بارگاہ پہنچے تھے، موڑ کے آئے، پیچھے مڑ کے کیا سعد آج وہی فیصلہ کرے گا جڑا اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوئے گا۔ حضور دا غلام ہوندہ ہی ہوئے
جڑا او فیصلہ کرے کہ رب کے رسول چاہنے اور بندے نو ویکھ کے فیصلے نہیں کردے اور رشتہ داراں نو ویکھ کے فیصلے نہیں کردے اور جناب عزیزاں نو ویکھ کے فیصلے نہیں کردے اور دوستاں تے یاراں نو ویکھ کے فیصلے نہیں کردے وہ اللہ اور اس دے رسول دی رضا ویکھ کے فیصلہ کردے حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ اگر میں فیصلہ کرنا تے انہاں دے مرد قتل کر دیتے جان انہاں دی عورتاں لوڑیاں بنا لیتی جان انہاں دے بچے غلام بنا لیتے جان انہاں دی جائیداداں ضبط کر لیتی جان جدو یہ سنیا نا یہودیاں نے تو کم اٹھے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہ فرمایا ساتھ تیرے آن تو پہلے رب آشتے فیصلہ کر چکیا ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں اے دعا کی تھی یا رسول اللہ یا اللہ جنہ تیرے حبیب نال غداری کی تھی انہاں دا انجام میں نو بٹھان تو پہلے موت نہ دیں رب نے انہاں دا انجام بھی سعد بن معاذ دی زبان چو لکھ لیتا اے حضور دے نال وفا کرن دی وجہ حضرت سعد بن معاذ واپس آ گئے میرے آقا مولا صلی حضرت سعد بن معاذ دا رگ عقل دا اے رگ دا زخم دوبارہ کھل گیا اور خون بہن لگ پیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ دا خیمہ مسجد نبوی دے وچ لوا دیتا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جدو نماز واسطے فجر واسطے ظہر واسطے عصر واسطے مغرب واسطے عشاء واسطے تشریف لیان کہ حضور ہر نماز تو بعد سعد کے خیمے جان حضرت سعد بن معاذ دے پوچھن سعد کی حال ہے حضرت سعد بن معاذ کا کہنے ہونے جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دبا اٹھائے کیوں حضرت سعد بن معاذ کا زبان حال نہ کہنے ہونے یا رسول اللہ پہلے تک کدی پوچھتے سو سعد کی حالیں وہ تو ہر نماز تو بعد پوچھتے ہو سعد کی حالیں کہ سعد مرم تے پٹی کیوں کرے حضرت سعد بن معاذ دن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جناب عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ سعد دا زخم کھل گیا خون شدت نہ بہنا شروع ہو گیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد بن معاذ دا زخم خون بہنے دے کہ حضرت سعد بن معاذ 32 سال دے جوانن ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ اے دیکھو حضور نال وفا کر کے ملدا کیوے حضرت سعد بن معاذ دے خیمے جب حضور تشریف لے کہ حضرت سعد بن معاذ دا ہاتھ تو خون نکل رہا جاری دوبارے دار نکل رہا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ دا ہاتھ چکیا اپنے سر انور تے رکھ دیتا ایسا انور تے رکھ دیتا صحابہ نے پیچھے کیتا حضور نے پھر رکھ دیتا صحابہ نے پھر پیچھے کیتا حضور نے پھر ہاتھ اپنے سر اقدس سے رکھ دیتا حضور دی چشمان مبارک کو داڑھی مبارک کو ایسے رخسار مبارک کو حضرت سعد بن معاذ دا خون بہ رہا اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بیک تو سانو بدر جانے خوش کیتا سی اسی تیرا خون بھی اپنے چہرے ہوتے رہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ حضور دے دامن نال کوئی وابستہ ہو کے تا دیکھے اے جناب بیٹھے کہنے اجے تو بڑا لمبا سارا واقعہ کہ اجے گل مکی نہیں اجے حضرت سعد بن معاذ میں بہت سارے انعامات ہیں اے گل میں ادھروں موڑ دے کہ جناب اے کہنے جی اسلام کی دے گا میں کہا اسلام اے میری آپ کیسے لائیں گے اسلام اور جناب اسلام آ کر کیا کرتا ہے میں نے کہا اسلام آ کر 3 رستے بند کرتا ہے 3 رستے سچی بات ہے 3 رستے بند کرتا ہے اسلام کیسے آتا ہے حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز کا جب سرکاری فرمان جاری ہوا آپ جناب مسجد میں تشریف فرما ہے اور مغرب کی نماز کے ٹائم آپ کا سرکاری فرمان جاری ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ المسلمین بنا دیا گیا ہے جب آپ مسجد سے باہر نکلے تو جناب سرکاری بگیاں آ گئی گھوڑے آ گئے شاہی استبل سے جناب سوار آ گئے اور سارے جناب ریزہ بردار اور مشن بردار آ گئے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب مسجد سے باہر دیکھا پوچھا یہ کیا تماشا ہے انہوں نے کہا جی آپ امیر المومنین بن گئے ہیں یہ آپ کا پروٹوکول ہے آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز ان 2 ٹانگوں پہ چل کے گھر سے آیا تھا انہی ٹانگوں پہ چل کے گھر واپس جائے گا اس کو لے جاؤ اس کو واپس سرکاری بیت المال میں لے جاؤ جب وہ لے گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر آئے اور گھر آ کر کہا آپ کے گھر بادشاہ کی بیٹی ہے آپ کی بیوی بادشاہ کی بیٹی ہے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رکھنا ہے یا جناب یہ مال و دولت رکھنا ہے یہ جہیز کا سامان یہ گھوڑے یا استبل اور یہ مربع یہ زمینیں اور جناب یہ نوکر چاکر اور کنیزیں رکھنی ہیں انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز ہوا کیا ہے کہا میں آج مسلمانوں کا حاکم بنا دیا گیا ہوں تمہارے باپ نے جو کچھ تمہیں جہیز میں دیا تھا یہ قوم کا مال ہے لوٹا ہوا تمہارے باپ کا مال نہیں جاگیر نہیں تھی اس کو رکھنا ہے تو عمر بن عبدالعزیز
عبدالعزیز تمہیں ابھی طلاق دیتا ہے، اگر نہیں رکھنا تو پھر اس کو بھی بیت المال میں جمع کراؤ۔ یہ دیکھو دین تخت پر آیا ہے۔ ادھر ایک وزیر آئے، جناب گاڑیاں، پردے، قالین، جناب صوفے اور ڈیکوریشن، اور یا کیا جناب ایک وزیر اور مشاورت کے لیے ایک شخص منتخب ہو گیا ہے۔ ادھر دیکھو دین تخت پر آیا ہے، گھر میں جو کچھ موجود سامان ہے پیک کر کے بیت المال میں جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور ایک تو اپنی ذات سے پروٹوکول ختم کر دیا، گھر والوں کو بھی آ کے بتا دیا کہ اسلام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، آج کے بعد آپ کا سارے جناب معاملات ختم، پروٹوکول ختم۔ پھر حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز نے کوتوال کو بلایا، کہا جا کر اعلان کرو جتنے بھی عمری شہزادے ہیں، جتنے بھی جناب اس وقت کا اشرافیہ ہے، ان کے پاس جتنی بھی جاگیریں ہیں، زمینیں ہیں، جناب جائیدادیں ہیں سرکاری جنہوں نے الاٹمنٹ کرائی ہوئی ہے، ان کو کہو اپنے معاہدے لے آؤ اور میں رینیو کر دیتا ہوں۔ آج سارے 9 معاہدہ کر لیتے ہیں، ان کے اوپر دستخط کرتا ہوں خلافت کے۔ جب وہ سارے لے آئے، اس وقت کے مطابق کوئی کپڑوں پر اپنا معاہدہ لایا، کوئی چمڑے پر لایا، کوئی درخت کی چھال پر لایا، کوئی کاغذ جو بھی تھا وہ لے آئے معاہدے سارے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عشاء کی نماز کے پہلے ادھر کوتوال کو کھڑا کیا، ادھر فلاں ہے، فلاں بن فلاں، اس وقت کا ملک ریاض آ گیا ہے جی، اس وقت کا جناب فلانا آ گیا، اس وقت کے یہ سارے بلیکی آ گئے، اس وقت کی فراگوگی آ گئی، یہ سارے آ گئے نا، کیونکہ یہی اشرافیہ ہوتا ہے نا، اس وقت کے یہ سارے بدماش آ گئے جناب، یہ سارے آ گئے، انہوں نے کہا جناب یہ میں فلاں بن فلاں۔ آپ نے وہ سارے معاہدے جمع کیے اور عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب عشاء کی نماز پڑھا کے آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور ادھر سارے معاہدے نکالے دائیں طرف سے بائیں طرف سے، اور ادھر سے کینچی نکالی، ایک ایک کر کے سارے کاٹ دیے، فرمایا بھاگ جاؤ، یہ قوم کا مال ہے، تمہارے باپ کی جاگیر نہیں، آج کے بعد اس مال کے اوپر حق غریبوں کا ہوگا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو خراب کرتی ہے، ایک ذات، پروٹوکول مسجد سے باہر ہی ختم کر دیا، دوسرا گھر، رشتہ دار، وہ آ کے گھر والوں کو بتا دیا، تیسرا دوست یار۔ جب تینوں قابو کر لیے دین تخت پر آ گیا، بس اتنی سی بات ہے۔ کہتے ہیں آپ کیسے آئیں گے؟ میں نے کہا سب سے پہلے ذات سے پروٹوکول ختم کریں گے، اس کے بعد فراگوگی کو نہیں نوازیں گے، پتر کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اربوں روپے نہیں خرچ کریں گے، ہاں جی، پھر حمزہ شہباز کو باہر کی فلیٹوں سے منگوا کر وزیر اعلیٰ بنوانے کے لیے نہیں خرچ کریں گے۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ پھر عزیز اور رشتہ داروں قرابت داروں کو حکومتی معاملات کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیں گے، بلکہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں ان چیزوں کا امانت دار بنایا ہے اور ہم ان کی امانت داروں کے ہاں سپرد کریں گے۔ اور کہتے ہیں پھر آپ بین الاقوامی جگہ پر جا کر پاکستان کی نمائندگی کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہم نمائندگی ضرور کریں گے، لیکن اس طرح نہیں جائیں گے کہ ہمارے وقت کے وزیر اعظم کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہ آئے، دیکھ کر بھی، ہیں جی وہ کیا وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ وہ کہتے ہیں جی IMF کے پاس گئے ہیں اور IMF کے پاس جانے سے پیٹرول تو مہنگا ہوگا۔ میں نے کہا تم جب IMF کے پاس جاؤ گے قوم کے کپڑے اتریں گے، قوم کی جناب زبوں حالی ہوگی، قوم غربت میں ماری جائے گی، قوم مہنگائی میں پھنسے گی۔ کبھی ہم نے یہ تو نہیں سنا کہ جناب وزیر اعظم صاحب IMF کے دروازے پر گئے ہیں اور جاتی عمرہ کو گروی رکھوائے ہیں، یہ تو ہم نے نہیں کبھی سنا۔ یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ جناب وزیر اعظم صاحب IMF کے دروازے پر گئے ہیں اور لندن کے اپارٹمنٹ جناب IMF کے ہاں گروی رکھوائے ہیں۔ اور ذلیلو تم تو اب ایٹم بم تک بات آ گئی ہے، اب تو وہ کہہ رہے ہیں آئے، لیکن ہم نے تو کہا تھا کہ یہ ایٹم اگر تم نے حضور کے لیے استعمال نہیں ہونا تو تمہارے کام بھی نہیں آنا، کیونکہ یہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون سے مسلمان کی موت مر، اور یہ شہادت گاہے الفت پہ قدم رکھنا ہے۔ اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تم نے جس چیز سے انکار کیا، کہا ہم فرانس کے لیے حضور کی ناموس کے لیے معیشت داؤ پہ لگوا لیں، لاؤ سارا کچھ داؤ پہ لگ گیا، سارا کچھ ہے جی، سارا کچھ داؤ تے لگ گیا۔ کاش کے اسی یہ داؤ حضور دے نا تے لا لے ہوندا، پھر کیسر و کسرت یہ نعمتاں جے صحابہ دے پیرا چا سکدیاں تے جناب دنیا دی نعمتاں تہاڈے پیراں وچ بھی آ سکدیاں سن۔ لیکن جناب انہاں نوں کی پتا ہوئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین کے کچھ دے سکدا۔ اقبال کہنا امارت کیا، امارت کیا، وہ تو ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے تجھ کو کوئی چارہ۔ اور آخر سے کہنا امارت کا رونا کیا، امارت حاصل بھی ہو تو کیا حاصل ہے جی، نہ شکوہ امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، اقبال کہنا امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی، ہیں جی، نہ تو سا جناب حضرت
جناب مولا کائنات دی گل کرنی اور نہ جناب حضرت سلمان فارسی دین دی گل نہیں کرنی. انہوں نے دین دی گل کرو جی مولوی کیسے چلائیں گے. میں کہا جی مولوی 70 سال تو اگر اپنا نظام تعلیم چلا سکتے ہیں تو ملک بھی چلا سکتے ہیں. ہاں اور جس طرح تسی چلا رہے ہو کہنے حکومت کا کی مطلب شاہ صاحب نے کہا اس تو بہترین طریقے نال چھاپی والا ملک چلا سکتا. جس طرح تسی چلا رہے ہو ادھروں قرضہ لیاؤ ادھروں قسط دیو تے ادھروں پیٹرول مہنگا کر دیو کیڑا ملک چلانا اوکھا کوئی مشکل نہیں. اور اگر دنیا دے ہوتے پوری قوم یار دیکھو تو صحیح اسی کون سا ہے جی اسی کنہ دی اولاد ہاں. اقبال کہتا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات اسی تاؤسا جڑے تلواراں پکڑ کے کیسر و کسرا دے بوئے تے گیسا کہ باہر نکلو حضور دا دین آ گیا. آج اسی کشکول ایک امید سعد حسین رضی نہیں تاجدار ختم نبوت. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. چکوال والے ڈھلے بیٹھے ہیں چکبون دی سرزمین والے ڈھلے بیٹھے ہیں. پھر ساڑھے مطلب دا نعرہ نہیں لگیا. ساڑھا اتحان دا مقصد ہی ایسی کہ جس طرح صوبیدار نور حسین صاحب نے پہلی باری اس دھرتی تے نعرہ لایا کہ اسی دیکھ کے آئیے حضور دے غلام جاگتے بیٹھیں گے ستے پہن جناب پتہ نہیں ہے. اب سارے جو آزادی کی جنگ لڑنے پر گئے تھے اور گجر خان سے واپس ہو گئے تھے ہاں جی مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے. ہاں جی ایک ہی کام ہے جناب ہم آزادی کی جنگ. میں کہا کیڑی آزادی کی جنگ ہوتا ہوں جیلر ٹر پین آزادی تو جیلر پر ٹر پین. میں کہا نہیں یہ توڑے بس کی گل ہی نہیں یہ تو آزادی کی جنگ ہو لڑ سکتے ہیں جنہوں نے بڑے نے ہاں جی انگریزاں دیا جیلہ بھی کٹیاں اور انگریزاں دے ظلم و تشدد بھی برداشت کی تھے. اور پھر یہ آکے کیا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. اجے تا ایک ایک دھکا لگیا جی ٹلی صاحب نے ایک دھکا لگیا اور لگیا بھی اپنے دا کہ رونے نکل گیا. میں کہا جس دن ساڑھا لگیا اس دن اللہ خیر کر دے گی انشاءاللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اور اسی تگڑے ہوئے انشاءاللہ. اے آئی ایم ایف دے غلامانوں میں تو کہنا ایک دھکا ہے ہو جائے لائیے انہاں دیا فلیٹا یا جدے جان یا لندن جان اس ملک میں واپس حضور دے غلامان دے ہتھاں دئیے اور اے ملک چلا بھی ہو سکتے ہیں جنہاں دے بڑے نے ملک حاصل کی تسی. پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا. ہاں اور جنہوں نے بڑے نے 1000 سال اس برے صغیر ہوتے حکومت کی تھی. اے تا انگریز دے گھوڑی پال مربے اور جناب کتے نوانا لے اور جناب ساڑھے ہوتے مسلط کر دیتے گئن. اگر کوئی حضور دا غلام ہوندہ تے کشمیر ہتھوں جان دیندہ. ایک جٹ بھی ہوندہ یار اے اپنے جٹ ہونے رہتے جناب ذمہ ایک بننا نہیں کپڑ دیندے پورا کشمیر جناب دے کے چپ کر کے سوتے ہوئے انہوں کی پتا ہوئے. وہی پھر گل ہے کہ جناب میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن. ہاں حضور دی محبت نہ زان کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس. کہتے ہیں آپ اقوام متحدہ کو کیا بتائیں گے. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی آئی ایم ایف جن کے پاس لا ریب کتاب ہو اور وہ کتاب ہو من قال به صدقہ ومن عمل به اجرا ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا وہ قرآن موجود ہو. فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالہزل. یہ قرآن شانوں والا موجود ہو ہے جی سارے. اور پھر یہ کہے کیا کہے جی کہ ہمیں جناب آئی ایم ایف آ کر بتائے ملک کیسے چلانا ہے. میں نے کہا ملک چلانے کے لیے لمبے چوڑے اور جناب وزارتوں اور مشاورتوں کی اور لمبی چوڑی کابینہ کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آخری بات جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بن کر کیا کہا ایھا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم
علیکم وَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَكَفِّرُونِي، فرمایا لوگوں میں تہاڈا خلیفہ بڑھا دیتا گیا، بڑے نہیں ہیں بڑھا دیتا گیا. وَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، جب میں چنگے کام کروں تو میری مدد کرنا. وَإِنْ أَسَأْتُ فَكَفِّرُونِی، جب میں کدھر رستے تو دائیں بائیں ہوا تو میں نے روکنا منع کرنا. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، فرمایا سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے. والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ انشاءاللہ تعالی، فرمایا جڑا کمزور اپنے آپ کو سمجھتا میرے نزدیک وہ تگڑا، اس کا حق میں اس کے دروازے تک پہنچا دینا. اور والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ انشاءاللہ تعالی، فرمایا جڑا میری رعایت کے اندر اور میری حکومت کے اندر اپنے آپ کو بدماش سمجھتا، میں اس کو اس غریب کا حق چھن کے اس تک نہ پہنچا دے. اور اگر کی فرمایا لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل، فرمایا جڑی قوم اللہ دے راہ میں جہاد چھوڑ دے گی اللہ انہیں تے ذلت مسلط کر دے گا. اور اگر کی فرمایا ولا تشیع الفقر، پھر میری اطاعت نہیں کرنی. اور فرمایا آگے کی فرمایا لمبے چوڑے جناب ایتے قوم کو خطابت ضرورت نہیں آیا، فرمایا قوموا الی صلاتکم، فرمایا نماز کا ٹائم ہو گیا چلو نماز پڑھیے یرحمکم اللہ. اور پہلا سرکاری فرمان کی جاری کیتا. اس تو بعد فرمایا جو انہیں کہتے صدیق اکبر آج تو بعد تجارت نہیں کرن گے اور حکمران تاجر نہیں ہوندے، پٹرول قوم نو مہنگا بیچ کے حکومت کرن، اے تجارت تاجر دا کام ہوندا. ایتھوں لیا ادھروں مہنگا بیچ کے کمائی کوٹ رکھی تے گھر گیا، حکمران تاجر نہیں ہوندے. صحابہ نے فیصلہ کیتا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کپڑے کی تجارت کرتے سن، فرمایا آج تو بعد تجارت نہیں کرو گے. اور انہیں کہتے رہا میرا گزر اوقات، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جو مدینے کے مزدور کی اجرت ہے صدیق کی اتنی تنخواہ مقرر کر دو. اگر گزارا ہو گیا تو صدیق بھی گزارا کر لے گا، اگر نہ ہویا تو مزدور کی اجرت بھی بڑھا دی جائے گی اور خلیفۃ المسلمین کی اجرت بھی بڑھا دی جائے گی. اے اسلام دا نظام ہے اور اے اسلام دا نظام ہے. لیکن کدی نہیں گل کرن گے، ہاں کدی نہیں گل کرن گے. ایک ہی کہن گے محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات. اور کہا ایک لڑتے فرنگی نے اپنے پسر سے منظر وہ طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی سیر اور سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر. لیکن یہ سارے آنکڑے رلا لو، یہ ساریاں جناب اشاریے ملا لو، 23% اور 12.3% اور 25.3%، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ اقبال کہتا یہ حکمت ملک ہوتی، یہ علم لا ہوتی، تیرے حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں. اور خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. جب ان سے بات کرو ہم بھی قوم کے بڑے درد خان ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں. میں نے کہا خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی غلامی عطا فرمائے اور پھر یہ کہنے کی اور یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں